ایک دھماکہ تھا جو اس کے سر پہ پھوٹا تھا۔ جہانگیر صاحب لندن سے پاکستان آئے تو ایک نیا فیصلہ سنایا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس بار سفینہ اور تابش کو اپنے ساتھ لندن لے کر جائیں گے۔ باقی تعلیمی سلسلہ تابش وہیں پہ پورا کرے گا اور اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھالے گا۔ لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے دل کی بہت عادت ہو گئی ہے، میں اس کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا، اور لندن تو بہت دور ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن دل ہی دل میں دل آویز بڑی خوش تھی کہ اچھا ہے یہ مانسٹر اس کی زندگی سے چلا جائے، جس کا خوف ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا تھا۔ وہ کھل کے سانس تک نہیں لے سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ چند روز بعد اس کے ماموں ممانی تابش کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن تابش اتنا ہی پریشان تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ وہ پھپھو کے پاس رہ لے گا، لیکن لندن نہیں جائے گا۔ سفینہ بھی لندن جانے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ اس کی شائستہ سے بہت محبت تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ تو اپنے بزنس کے چکر میں بھاگ دوڑ میں لگے رہیں گے، میں وہاں اکیلی انگریزوں کے بیچ میں جا کے کیا کروں گی۔ لیکن ان کی بھی ضد تھی کہ اس بار وہ بیوی اور بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ تابش کے مستقبل کا سوال ہے۔ تابش نے جب سارے حربے آزما لیے لیکن اس کے والد اپنی بات پہ ڈٹے رہے، تو ایک دن وہ اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی۔ اس کے والد اور والدہ دونوں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا۔ سامنے ہی جہانگیر صاحب اور سفینہ بیٹھے تھے۔ وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ لندن اسی صورت میں جاؤں گا جب آپ میرا نکاح دل سے کر دیں گے۔ یہ بات سن کر دونوں ہی اچنبھے میں آئے۔ کہنے لگے، تمہارا دماغ تو درست ہے، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تابش کہنے لگا، جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ سفینہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن بیٹا ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ تابش کہنے لگا، میں نے کب کہا ہے کہ آپ مجھے رخصتی کروا دیں؟ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ابھی میٹرک کلاس میں پڑھتی ہے، ابھی اسے اور تعلیم حاصل کرنی ہے، میں صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں۔ جہانگیر کہنے لگے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نکاح کا یہ کوئی موقع ہے، اور پھر راحیل کبھی نہیں مانے گا۔ تابش کہنے لگا، پھر میں بھی کبھی نہیں مانوں گا۔ ڈیڈ میں لندن آپ کے ساتھ اسی صورت میں جاؤں گا جب دل آویز سے میرا نکاح